وعلیکم السلام۔ پیارے آقا، خاکسار کا نام محمد احسان آصف، میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں عموماً دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول، جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، دوم، جن کو دلچسپی تو ہے لیکن وہ مذہبی شدت پسند ہے۔ حضور، ہم ان لوگوں کو کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ مذہب سے جن کو دلچسپی نہیں وہ مادیت پرست ہو چکے۔ آج کل دنیا میں بڑی تعداد جو ہے اس کو مذہب سے دلچسپی نہیں رہی، اور اس میں سے بھی ایک دنیا کی جو یورپین ممالک ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں اظہار کم ہے لیکن عملاً ان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس لیے دہریت زیادہ پھیل رہی ہے، دہریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دنیا میں۔ دوسرے رہ گئے مسلمان، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں، یا عیسائی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں لیکن مذہب سے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اور مادیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دنیا داری نے ان پر غالب آ گئی ہے۔ اور یہی آخری زمانے کی حالات کا نقشہ کھینچا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی آخری زمانے کی حالات کو نقشہ جب کھینچا تھا تو اس میں اس وقت مسیح موعود نے آنا تھا، اور انہی لوگوں کے لیے سورہ جمعہ میں آیات نازل ہوئی تھیں، اور یہودیوں کی مثال دے کے کہا گیا تھا کہ وہ دیکھو تم لوگ ویسے نہ ہو جانا۔ اور آخری جو 3 آیات ہیں سورہ جمعہ کی آخری رکوع کی جو 3 آیات ہیں اس میں یہی بنایا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور نمازیں اور عبادتیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ تو پہلی قسم کے لوگوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، اور تیسری قسم یہ ہے جو شدت پسند ہو گئے۔ اب شدت پسندی بھی جو تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو مسلمان اسلام کو بھول چکے تھے، اسی لیے عیسائیوں نے یہاں آ کے پاکستان کی جو سب کانٹیننٹ ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان، اس میں تبلیغ کی اور 30 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا۔ بڑے بڑے پادری مسلمان مولوی جو تھے وہ عیسائی ہو گئے، کیونکہ اسلامی تعلیم نہیں تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے ان کو تھوڑا سا ابھارا۔ اب حضرت مسیح موعود کی مخالفت میں جب یہ اٹھے تو پھر انہوں نے ایک لہر اسلام کے حق میں تو پیدا کر لی اپنے اندر ایک طبقے میں، لیکن ساتھ ہی شدت پسندی بھی پیدا کر لی۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مولوی جو مخالفین ہیں ان میں بھی اسلام میری مخالفت کی وجہ سے آیا ہے، ان میں پہلے کوئی نہیں تھا، اسلام بھول چکے تھے یہ۔ اب ان شدت پسندوں کو ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کی اصل خوبصورت تعلیم کیا ہے، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی چیزیں ہمیں ساروں کو بتانی چاہیے، کہ اور یہی مقصد 2 ہیں میری آمد اور بعثت کے مقصد، کہ ایک یہ ہے کہ بندے کو خدا کے قریب لانا، اس کو عبادت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والا بنانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دہریت کی طرف مائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے دنیا پرستی کی طرف چلے گئے لیکن اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں۔ اور تیسرے، بندے کو بندے کے حقوق ادا کرنے والا بنانا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ تینوں کیٹیگریز کے لیے ہے۔ دہریت والوں کو بھی بتانا کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ جو مذہب کو ماننے والے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ان کو بھی بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض ایک دوسرے کے حق ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے اس تعلیم سے۔ تیسرے، وہ لوگ جو شدت پسند ہیں ان کو بتانا کہ شدت پسندی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے گزر گئی ساری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ جب رحمت للعالمین ہے تو تم لوگ تو لوگوں کے لیے زحمت بن رہے ہو۔ کوئی ایک واقعہ بیان کر دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انیشیٹو لے کے لوگوں پہ کوئی جنگیں ٹھوسی ہوں، کہیں بھی نہیں آیا۔ قرآن کریم میں جہاں جنگ کا حکم آیا، پہلی دفعہ جنگ کرنے کا، سورہ الحج میں، وہاں 40ویں 41ویں آیت ہے، وہاں یہی حکم آیا کہ دیکھو تمہیں اس لیے اذن دیا جاتا ہے، تمہیں اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں،
اور اگر یہ لوگ اور ان کے ہاتھوں کو روکنا ضروری ہے، بعضوں کو بعض کے ذریعے سے ہم روکتے ہیں، اگر ان کو اسی طرح جاری رہے یہ تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ حکم جب جنگ کا دیا تو مذہب کی حفاظت کے لیے دیا۔ شدت پسندوں کو کہو کہ تم نے کہاں سے یہ تعلیم لے لی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مذہب کی حفاظت کرو، دوسرے مذہبوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ پھر تو جو مذہب کے مخالف قوم لوگ جو ہیں اور مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم پہ حملہ کرتے ہیں تب ان سے جنگ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے انٹرسٹ کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر دو یا عیسائیوں پہ حملہ کر دو یا بدھسٹ پہ حملہ کر دو یا ہندوؤں پہ حملہ کر دو اور ان کو مارنا شروع کر دو بلا وجہ۔ یہ شدت پسندی جو ہے اسلام اس کے مخالفت کرتا ہے اور اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندگی اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہمیشہ لوگوں کو معاف فرمایا، اور آپ کی معافی کا ہی ہم نظارہ دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی۔ لا تثریب علیکم اليوم کہا ان لوگوں کو کہا جنہوں نے بے شمار ظلم کیے تھے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو لوگوں کو بتانا ہوگا، ان شدت پسندوں کو، کہ تم لوگ کس غلط کام میں پڑ گئے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم نہیں تھی، بعض شدت پسند نہیں سننا چاہتے، لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقفہ چاہیے، تعلقات چاہیے، اپنے ذاتی تعلقات ان سے بنائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو قائل کریں، پھر یہ سنیں گے۔ تو قرآن کریم سارا اس بارے میں بڑا پڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے پیار، امن، محبت اور شانتی کی تعلیم دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں بتانی ہوں گی، ٹھیک۔ اور آپ کا السلام علیکم۔ 2 منٹ یہ جو ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوئے تھے، میں 2 منٹ زائد دے دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔